سن 1 ہجری کی طرح سن 2 ہجری میں بھی بہت سے اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے، جن میں سے چند بڑے بڑے واقعات یہ ہیں۔ بات کریں گے قبلہ کی تبدیلی کی، کیونکہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کے پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو خداوند تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ چنانچہ آپ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ کے دل کی تمنا یہی تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ آپ اکثر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اس کے لیے وحی الہی کا انتظار فرماتے رہتے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی قلبی آرزو پوری فرمانے کے لیے قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کی یہ آیت نازل فرما دی، قد نوا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ ترجمہ، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو بھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ حالت نماز ہی میں یہ وحی نازل ہوئی، اور نمازیوں میں آپ نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد القبلتین کہتے ہیں، اور آج بھی ہے تاریخی مسجد زیارت گاہ خواص و عام ہے، جو شہر مدینہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور جانب شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس قبلہ بدلنے کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ سے یہودیوں کو بڑی سخت تکلیف پہنچی۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہودی بہت خوش تھے اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ مگر جب قبلہ بدل دیا گیا تو یہودی اس پر برہم ہوئے اور ناراض ہو گئے کہ یہ وہ طعنہ دینے گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر بات میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے محض ہماری مخالفت میں قبلہ تبدیل کیا ہے۔ اسی طرح منافقین کا گروہ بھی طرح طرح کی نکتہ چینی اور قسم کے اعتراضات کرنے لگا، تو ان دونوں گروپوں کی زبان بندی اور ذہن دوزی کے لیے خداوند کریم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے کسی نے پھیر دیا مسلمان کو ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے، آپ کہہ دیجئے کہ رب بچم سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے، وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور محبوب آپ پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بلا شبہ یہ بڑی باری بات تھی، مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ سورۃ بقرہ پہلی آیت میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ خدا کی عبادت میں قبلے کی کوئی خاص جہت ضروری نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے پورب پچھم اتر دکن سب جہتیں برابر ہیں، اللہ تعالیٰ جس جہت کو چاہے اپنے بندوں کے لیے قبلہ مقرر فرما دے، لہذا اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری آیت میں منافقین کی زبان بندی کی گئی ہے، جو تحویل قبلے کی بات ہر طرف یہ پروپیگنڈا کرنے لگے تھے کہ پیغمبر اسلام تو اپنے دین کے بارے میں خود ہی متردد ہیں، کبھی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ کعبہ قبلہ ہے۔ آیت میں تحویل قبلے کی حکمت بتا دی گئی کہ منافقین جو محض نمائشی مسلمان بن کر نماز میں پڑھا کرتے تھے وہ قبلے کے بدلتے ہی بدل گئے، اسلام سے منحرف ہو گئے۔ اسی طرح ظاہر ہو گیا کہ کون صادق الایمان ہے اور کون منافق، اور کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اور کون دین سے پھر جانے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔